we all should start to raise our daughters consciously now. अब अम्मियों को कितना मैं इल्म दे दूंगा, मगर बेटियों को तो इल्म देंगे ना, हम बेटियों को तो कॉन्फिडेंस देंगे, बेटियों को तो वो ताकत देंगे कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा। अल्लाह के लिए बच्चा तक छोड़ने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मैं आपको वाक़या सुनाऊं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुल रहमान थे, वो जब मुसलमान नहीं हुए थे, बदर हुई थी तो मुसलमान नहीं हुए थे वो। अबू बकर सिद्दीक वाज द मतलब क्या अल्लाह ताला का बंदा था कि अपनी पूरी फैमिली एक तरफ थी, अबू बकर सिद्दीक एक तरफ थे। तो जब अब्दुल रहमान जब मुसलमान हो गए तो कहते अब्बा जी जब बदर की लड़ाई हो रही थी ना, गौर से सुनिएगा, स्पेशली अम्मियां जो है ना ये सुन रही हैं, बहनें जो सुन रही हैं, जो बेटियां सुन रही हैं ना, जो स्पेशली बीवियां सुन रही हैं, वो गौर से सुनिएगा। अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं कि अब्बा जी जब बदर की लड़ाई हो रही थी ना, तो आप ना आपको एक फायदा हो गया कि आप मेरे अबू हैं, क्योंकि मैं पीछे से वार करने लगा था और मैंने देखा ये तो मेरा बाप है, तो मैंने छोड़ दिया आपको, वरना आप ना बचते, आज आप बाप होने की वजह से बच गए। तो अबू बकर सिद्दीक ने उनसे कहा कि बेटा मैं तो बच गया क्योंकि तेरे अंदर ये रिश्तेदारी का कीड़ा था, मेरे अंदर मेरे अल्लाह ने रिश्तेदारी का कीड़ा नहीं डाला, शुक्र करके तू मेरे सामने नहीं आया, नहीं तो मैंने तुझे 2 टुकड़े कर देना था उस वक्त। और ये क्या समझ रहे हैं आपके, ये कोई डायलॉग था नाउज़ बिल्ला? नहीं, ये उन्होंने करके दिखाया। फिर अबू बकर सिद्दीक ने क्या सबूत दिया, गौर से सुनिए इस बात को। इस्लाम कैसे स्टैंडर्ड्स बनाता है, कानून सिर्फ अल्लाह का चलना जरूरी कहां पे होता है कि अपने सगे बेटों के प्यार में भी अल्लाह का कानून सबसे पहले आएगा, सगे बेटियों के प्यार में भी, समझ रहे, कुछ भी कुर्बान कर देंगे हम अल्लाह के लिए, और वो इसी को स्टैंडर्ड्स कहते हैं आप और मैं भी, हमें पता है। अबू बकर सिद्दीक जब अमीरुल खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, जब पहले खलीफा बने, तो उस वक्त ताइफ का ना गजवा हो चुका हुआ था, ताइफ मुसलमान हो चुका था, पूरा का पूरा जो इलाका है। तो ताइफ के जो डेलीगेशन थे ना, वो शहादत के लिए अमीरुल मोमिनीन के पास बैत के लिए आते थे कि हम कलमा पढ़, हम मुसलमान हो गए हैं या मुसलमान होना चाहते हैं। तो ताइफ के गज़वे में तो ताइफ के एक डेलीगेशन में अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि यार आप लोगों के ना पास एक, और अरब का कल्चर भी ये था कि जो आप लोग तीर बनाते हैं ना, तीर, उसके पीछे जो हिस्सा होता है ना, उधर आप अपना लोहे से ना टेढ़ा करके अपना नाम और सिग्नेचर या अपना एक सिंबल बनाते हैं कि उस लोगों को पता हो कि ये तीर किसने चलाया। तो ताइफ ने, वो उस डेलीगेशन ने कहा हाँ जी हमारे यहाँ भी यही रिवाज है। तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने पास से एक तीर निकाला और उनको तीर दिखाया कि ये कोई बता सकता है ये तीर किसने चलाया। तो वो डेलीगेशन में वो बंदा बैठा हुआ था, उसने हाथ खड़ा करके कहा जी अमीरुल मोमिनीन मैंने चलाया ये तीर, ये मेरा बना हुआ तीर है, मैंने, और जो बंदा बनाता है वही चलाता है तीर। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा और मुस्कुरा उनको अपने पास बुलाया और फिर उनको गले लगाया और उन्होंने कहा कि तेरी वजह से तेरा इतना बड़ा एहसान है कि तेरी वजह से मेरा बेटा जन्नत में अल्लाह के पास है और जन्नत के मकबूल तरीन मकाम में गारंटीड है, क्योंकि तूने तीर चला के मेरा बेटा शहीद किया और आज तू मुसलमान हो गया। वो पूरा डेलीगेशन शॉक में चला गया कि अल्लाह का कानून स्टैंडर्ड्स कैसे बनाता है। आप सोचें दुनिया में किसी और कल्चर में, किसी और ईरा ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के, किसी और डेमोग्राफिक, किसी और जियोग्राफिकल लोकेशन में एक पावरफुल किंग के सामने एक बंदा लेके आए कि जिसने उसका बेटा खुद अपने हाथ से कत्ल किया था और वो उसको गले उठा के मुबारकबादें दे रहा हो। ये मिसाल कहीं से पैदा करके दिखाएं, आपको पता चलेगा कि इस्लाम चीज क्या है। वो पूरा डेलीगेशन रोना शुरू हो गया कि किस तरीके से एक बाप अपने बेटे की शहादत के लिए खुश होके उस बंदे को गले लगा रहा है कि क्योंकि हदीस है इसके ऊपर। हदीस क्या है कि जन्नत में 2 बंदों की मोहब्बत सबसे ज्यादा कौन सी होगी, जो एक दूसरे की वजह से जन्नत में पहुंचे। जैसे कि एक बंदा जिसने कत्ल किया, अगले को शहीद कर दिया और बाद में मुसलमान हो गया और वो भी जन्नत में पहुंच गया। तो दोनों सबसे पहले एक दूसरे को ढूंढेंगे जन्नत में। इतनी बड़ी चीज है जन्नत, इतनी बड़ी लॉटरी है जन्नत कि लोग इतना ज्यादा ओवरवेलम हो जाएंगे कि वो एक दूसरे को ढूंढेंगे कि इसकी वजह से मैं पहुंचाऊं। और कातिल अपने मकतूल अपने कातिल को ढूंढ रहा होगा कि तेरी वजह से मुझे इतना बड़ा इनाम मिल गया। सो मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं अबू बकर सिद्दीक का ये वाक़या सुनाऊं। हजरत अस्मा और जुबैर बिन अल-अव्वाम के बहुत बुरे हालात थे, लाइक डोमेस्टिकली, मतलब मारपीट होती थी और जुबैर बिन अल-अव्वाम तो पूरा आधा कबीला मार दें अपने हाथ से, इस लेवल की ताकत थी उनकी। तो एक बच्ची अस्मा बिनते अबू बकर, उन्होंने क्या उनके साथ लड़ाई करी, तो उनको बहुत फिजिकल अब्यूज होता था। जो भी वजह थी,
صحابہ اور صحابیہ کی پرسنل وجہ نہ ہمیں پتہ ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے کسی صحابیات کے گھروں کے اندر کے حالات جاننے کا، یہ ان کا پردہ ہے. مگر حضرت زبیر بن العوام کی شکایت نہ انہوں نے ظاہر اپنے ابا سے کی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو ابو بکر صدیق نے سٹینڈرڈ کون سا رکھا دیکھیں ذرا. انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے اجازت دی بھی ہے کہ الگ ہو جاؤ، تو میں تو اللہ کی اجازت کے آگے نہیں آنے والا. شی سیڈ تو آپ کا اپنا مشورہ کیا ہے؟ شی سیڈ کے بعد سن بیٹا، اب دیکھیں یہ اپنا بیٹا شہید کروا چکے ہیں، اس کی مبارکبادیں دیتے ہیں اس کے قاتلوں کو. اس بندے سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے آپ؟ شی سیڈ کہ بیٹی بات سن لو دھیان سے، آپ کا اللہ کا سٹینڈرڈ قانون کیا ہے کہ عورت کو جو آخری شوہر ہوتا ہے نا، وہ جنت میں سب سے پہلے آپشن ملے گی اس کو. سو یہ بندہ ہے تو اشرا مبشرہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جنتی ہے، اس پہ تو نبی علیہ السلام کی سٹیمپ ہے. تو اس سے بہتر کیا آپشن مل سکتی ہے کہ تو دنیا میں جتنا مرضی تیرے پہ اس وقت ہو رہا ہے مسئلہ چل رہا ہے، اور آخرت کے لیے تو یہ مسئلہ جو ہے نا کر لیا، ادھر تیری صرف اور صرف گارنٹی ہے کیونکہ تیرا نام اشرا مبشرہ میں نہیں، اس کا ہے. آپ ایز اے فادر سوچ نہیں سکتی، خواتین کو میں کہہ رہا ہوں، ہم اگر مرد تو سوچ سکتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئے نا، تو آپ اللہ کے اسٹینڈرڈ پہ اس کو مشورہ دینا. مطلب there is no way کہ I can actually explain to you how big this، مطلب as a student of psychology, as a student of Islam, I think this is one of the most, this is the strongest of all stories that I've ever, and this is a true story of course. میں جب اسما بنت ابی بکر اور ابو بکر صدیق کے ڈائلاگ کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں نا، اور چھوٹا سا عبداللہ بن زبیر، تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ سٹینڈرڈ جب ایک بندی کو دیے جاتے ہیں نا اللہ کی، تو پھر وہ واقعی میں وہ بات کرتی ہے کہ جو انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کی تھی، کہ جو آخری صحابی لڑائی کے لیے گئے تھے نا حجاج یوسف سے، یہی لڑکی بوڑھی ہو کے اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے، اندھی ہو چکی تھی اور بیٹے کو بھیج رہی تھی لڑائی کے اوپر کعبے کو بچانے کے لیے. حجاج یوسف سے لڑائی تھی عبداللہ بن زبیر کی، اور عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے گلے لگایا اور دیکھا کہ اور کہا کہ یہ تو نے زرہ پہنی ہوئی ہے. 83 سال کے تھے اس وقت عبداللہ بن زبیر. سو ہی سیڈ جی امی میں نے زرہ پہنی ہے. تجھے کیا موت سے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ تو نے زرہ پہننا شروع کر دی اس عمر میں؟ زرہ اتار، یہ میں نے کیا بچہ پالا ہے کہ جو اس عمر میں زرہ پہن کے اپنی زندگی بچانے کی، تو کیا بچائے گا کعبے کو؟ تو اپنے آپ کو بچانے کا ڈر ہے. سو understand the strengths the standards have. یہ ایک ہی فیملی کے باپ بیٹی ابو بکر صدیق اور اسما بنت ابی بکر. it's a monumental example to all women. کہ دیکھنا کیسے ہے، میں نے اپنے آپ کو اس نقشے پہ رکھنا کہاں پہ ہے، اور اپنے ڈومیسٹک جو میپ ہے اس کو میں نے شیپ کیسے دینی. اس کے لیے بندہ شوہر قربان، اللہ کے لیے تو 1000 شوہر 1000 بیویاں قربان. کون ایسا بندہ ہے کہ جو، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بس اس کے بعد ہم کوشچن آنسر لیتے ہیں. میں ایک ایسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا پشاور میں، ایکچولی وہاں پہ اللہ والے کچھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چل رہی کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی ہے کسی کو. تو وہ 3 بندے تھے 8 میں سے 3 کو زیارت ہوئی بھی تھی. تو اور ایک نہیں، ایک کو تو 10-11 دفعہ زیارت ہوئی بھی تھی. الحمدللہ وہ میرے بڑے قریبی احباب میں سے ہیں آپ. اینڈ آئی سیڈ کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو مطلب کیا فیلنگ آتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب دس؟ کیا وٹ از دا فرسٹ امپریشن لائک؟ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ سوال میں نے اسلام آباد میں پوچھا لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا. میرے پاس فون کالز آتی ہیں، میرے پاس تو اب 500 کال پر ویک آتی ہیں. میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا فیلنگ آئی تھی. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ بلا مبالغہ 99% لوگوں نے یہ بات بتائی، 100 نے نہیں بتائی، 99% لوگوں نے بتایا کہ جب نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی یہ فیلنگ آتی ہے کہ اتنا آسان ہے اس شخص کے اوپر اپنے ماں باپ قربان کر دینا. مطلب پہلی فیلنگ.
ہمیں اپنے بچے جو ہے نا اپنے نبی سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے, یہ ڈر ہے مجھے. سو کسی عورت کو یا کسی بھی مرد کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ورلڈ اسٹینڈرڈز کو بریچ کرے, کہ حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں کہ جی میں تو گھر بچا رہا تھا یا رسول اللہ, میں نے تو اس لیے وہ کام کیے یا میں گھر بچا رہی تھی. سو آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا ادھر, ہم تو اللہ کے مرہون منت ہیں, کیا پتا کیا اجازتیں ملتی ہیں, اللہ کیا معاف کر دیں کیا نہیں, مگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہاں جسٹیفائڈ ہوں. جسٹیفائڈ نہیں ہے ہم کہیں سے, وہ تو شکر کریں کہ اللہ جسٹیفیکیشن کی محتاج نہیں, میرا رب جو ہے وہ دوزخیوں کو بھی اٹھا کے جنت میں پھینکنے والا رب ہے, شاید اس لیے بچت ہو جائے. مگر آن پیپر سوری یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. سوری ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں کو ٹھیک کر کر کے مسلمان جو ہے نا اس وقت جس گٹر میں پڑے ہوئے نا, اس وقت ہمارے بچے جن گٹروں میں پل رہے ہیں, جس کو ہم گھر کہتے ہیں, وہ گھر نہیں گٹر ہیں کہ جدھر سے اٹھ کے وہ بس زنا ہی کریں گے یا پھر زیادہ سے زیادہ فلم ایکٹر یا سنگر بنیں گے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ ان کا انفلوئنس یہی ہوگا کہ میں ڈانس کتنا اچھا سکھایا لوگوں کو, یا سر کتنے اونچے لگائے, یا پھر میں نے غلط فلسفے کو صحیح کر کے کیسے دکھایا, اپنی جان کیسے بچانے کے 100 طریقے. مطلب میں نے پہلا دور دیکھا ہے جس میں مسلمان اسکالر بھی 80 سال کے زندہ ہیں, یہ کسی دور میں نہیں ہوا. یہ اپنے آپ کو بچانے کی اسکیمیں لوگوں کو بیچتے ہیں اور آسان اسلام کر کے دو کہ بس جان بے نوبت نہ آ رہے, کہ اسٹینڈرڈ لو ہے ان کی, مرنے سے ڈر ہے. کبھی سوچا آپ نے ایک ہی دور کے 500 اسکالر نکالے 70+ کے, کبھی پچھلے دور میں نکال کے دکھائیں مجھے. 40 سے اوپر نہیں لے گا کوئی بندہ. کسی جہاد میں مارا گیا تھا, کسی جگہ کسی نے قتل کر دیا تھا اس کو. یہ کون سا دور آ گیا جس میں 100 سال کا اسکالر بیٹھا ہوا ہے, ہر ملک میں سے 500 اسکالر کی لسٹ ہے. آپ سوچیں تو صحیح, کیوں جانے بچاتے ہیں اپنی جان کے, وہ والا ورژن آف اسلام دیتے ہیں کہ بس کچھ کرنا نہ پڑے, بس جو کچھ ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے کر لو. اور مطلب میں کبھی سوچے یہ کبھی لائف میں ہو سکتا تھا, ہسٹری آف دا پلانٹ میں جرنیل ریٹائر نہیں ہوتے تھے. ہسٹری آف دا پلانٹ میں کبھی بھی ہمارا مطلب 90% جرنیل ریٹائر ہوتا ہے, ہمیشہ فوجی مرتا تھا, ہمارا فوجی زندہ رہتا ہے. میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. مسلمان کب سے یہ اس مشن پہ آ گیا ہے کہ میں 500 سال زندہ رہوں گا تب میں کامیاب مسلمان ہوں, یا 120 سال کا مسلمان, تو شرم آنی چاہیے اس کو, تو نے کچھ کیا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے what kind of purpose did you have. مطلب ہم کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا, ہمیں گھر ٹوٹنے سے ڈر لگنا شروع ہو گیا. مطلب جس کو مرنے کے لیے تڑپ ہوتی تھی مسلمان وہ تھا کہ اللہ کے لیے مارا جاؤں, وہ گھر بچاتا ہے کہ میرا گھر نہ کہیں ٹوٹ جائے. سو دس از اے بگر پرابلم. یہ دنیا کی جو ہے نا وہن کی جو بیماری ہے, دنیا کی محبت, یہ ہے بیویوں کو لگی ہوئی اور شوہروں کو لگی ہوئی کہ بس اور یہ خالی عورتیں نہیں ہیں جو گھر بچا رہی ہیں, آدمی بھی گھر بچا رہے ہیں. اللہ کی قسم آدمی بھی بلیک میل ہو رہے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. پتہ نہیں کیا کرتوت کر لیتی بیوی, شوہر بھی اسی طریقے سے, یار گھر بچے چھوٹے. مگر مجھے چونکہ پتا ہے اس بات کا کہ زیادہ تر مرد جو ہے نا وہ کیجول اور بے راہ روی کا شکار ہے, اسٹینڈرڈ بالکل. تو ان کے گھر تو ٹوٹنے چاہیے تھے مگر وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے کیونکہ عورت جو ہے نا وہ کمپرومائز کر کے بچے کمپرومائزنگ سائیکالوجی پر لے آتی. سو دس از ناٹ اے ون ایگزامپل, 2 ایگزامپل, ایوری باڈی نوز دیٹ. صرف اس لیے کہ امریکہ میں زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں تو وہ زیادہ زانی لوگ ہیں, نہیں, طلاقیں ہماری کم ہو رہی ہیں, گھر زیادہ ہمارے تباہ ہیں, ہمارے گھر بچے ہوئے, بس وہ کس طریقے سے بس ناک نہ کٹ جائے. سمجھے, اللہ کے ہاں بے شک گردن کٹ جائے, دوزخ میں میرا جسم کا ایک حصہ کٹ جائے, بس میری ساس کیا گیا, میرے رشتے داروں میں ناک نہ کٹ جائے. تو فرشتوں نے بھی کہنا پڑتا ہے ناک چھوڑ دیتے ہیں, باقی تیرا ہر جسم کا حصہ کاٹیں گے, وہاں پہ بھی ناک بچا دیں گے آپ کی. یہی ہے, ناک ہی بچانی ہے نا ہم نے, تو ٹھیک ہے. اللہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے ناک نہ کاٹنا اس کی, باقی سب کچھ کاٹ دو اس کا. دوزخ میں تو نہیں کچھ بچنے والا, ناک ہی بچا کے بیٹھے ہوئے کب سے. تو وہ بھی ادھر بھی فرشتے نے بھی یہ والا ہیومر دکھا دیا نا, تو پوئٹک جسٹس ہو جائے گا کہ ہاں ان کی ناکیں بچانے, یہ اپنی ناک بچانے کے لیے اللہ کا دین خراب کرنے بیٹھے ہوئے تھے. سو یہ کسی مشرف, عمران خان, نواز شریف کو نہ کوسیں, خدا کی قسم امی اور ابو کو کوسیں, بس that's it. میں امی اور آپ ہی ابو. There is no way you can actually satisfy yourself, at least not in front of a guy like me, کہ ہاں جی یہ ریزننگ یہ ہے. عجیب بات ہے, مطلب کامن سینس کے خلاف تو ہے ہی ہے. اللہ کے دین کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا اور ریزننگ نکال رہے ہیں بیٹھ کے. تو ٹھیک ہے, اپنی ناک بچائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. I wanna speak to the brains, expectation تو دماغ سے ہوتی ہے, ناک سے تو نہیں ہوتی. So let's see who has saved the brains and the hearts of the people, and روشنی نکالی ہے انہوں نے, نور نکالا اپنے بچوں میں سے کہ یہ دیکھو آسمان تک جائے گا میرے بچہ انشاءاللہ. وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا.
کیونکہ وہ طاقتور ماں کا بچہ ہے. بہادر مائیں بہادر بچے پیدا کرتی, بزدل مائیں کمزور بچے ہی پیدا کرتی.